أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدنی علما یا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ ہم لوگ خیریت سے ہیں۔ سردی کی سخت سردی کی مطلب آمد آمد ہے۔ اپنے آپ کو کور کیجئے، احتیاط کیجئے، ایسا نہ ہو کوئی بیمار ہو جائے ہم میں سے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ رزق حلال ہم لوگوں کو عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے اسے بہت زیادہ کر دے۔ آپ کے لیے ایسے دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سمجھ دے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے، آمین۔ آج ہم پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں۔ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بد کرداری سے خوب واقف تھے۔ قوم کو پتہ چلا تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی اور نوجوانوں کی حوالگی کا مطالبہ کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو قوم کی بیٹیوں سے نکاح کی بات کی، جو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی کہ ہمیں تمہاری لڑکیوں میں یا تمہاری بیٹیوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 81 پڑھتے ہیں۔ قالو یا لوتو، انہوں نے کہا اے لوت، انا رسولو، بے شک ہم قاصد ہیں، یعنی کہ بھیجے ہوئے ہیں ربی کا، تیرے رب کے، لن یاسلو الیکا، ہرگز نہیں وہ پہنچ سکیں گے آپ تک، فاسری باہلکا، سو لے چل اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے کسی حصے میں، ولا یلتفت، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے، منکم احدن، تم میں سے کوئی ایک، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، انہو، بے شک یہ یقینی بات ہے کہ مصیبوہا، پہنچنے والا ہے اسے، کسے، ان کی بیوی کو، وہ عذاب ما اصابہم، جو پہنچے گا انہیں، یعنی کہ پوری قوم کو، انا موعدہم الصبح، بے شک ان کے بعد کا وقت صبح ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام سخت اضطراب میں تھے۔ اس وقت فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی تاکہ حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ اب معاملہ جو ہے انسانی طاقت کا نہیں بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا آ گیا ہے۔ اس بات سے دراصل خوف کے ماحول میں اطمینان حاصل کرنے کی طرف پہلا قدم ہے۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ آپ تک کبھی نہ پہنچ سکیں گے، یعنی فرشتوں نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ دے دیا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رہنمائی اور نگہبانی فرماتے ہیں تو پوری قوم مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو مکمل تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتی ہے نا تو کوئی قوم پوری طاقت بھی لگا لے تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کیونکہ اصل سہارا ظاہری وسائل نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ نصرت ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت لوط علیہ السلام کو رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جانے کا حکم دیا۔ اب رات کا ایک حصہ کیوں منتخب کیا گیا؟ کہ خاموشی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ عذاب سے پہلے اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے۔ یہ ہجرت ایمان کی علامت ہے۔ یہ صرف جغرافیائی نقل و مکانی نہیں ہوتی بلکہ ان باطل نظام سے مکمل علیحدگی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے نا تو پھر آدھے فیصلے، آدھے راستے اور مصلحتیں باقی نہیں رہتی۔ دو صورتیں بس، یا اللہ کی اطاعت یا ہلاکت۔ اور حکم ہوا کہ تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پیچھے مڑنا جسمانی طور پر نہیں، ذرا گہری بات ہے، جسمانی طور پر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، یہ والی بات نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ دل جو ہے تمہارا ایمان سے پھر نہ جائے، یعنی قلبی اور ایمانی طور پر ہے کہ کفر کی طرف واپس نہ مڑیں۔ دیکھیں، نجات کے راستے میں کوئی جذباتی کمزوری بھی انسان کو روک نہیں سکتی۔
آگے فرماتے ہیں کہ تمہارے سوائے تمہاری بیوی کے۔ یہ اس آیت کا دیکھیں ایک نہایت دردناک پہلو ہے۔ حالانکہ وہ نسب میں تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے نا، مگر ایمان میں ان کے ساتھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی رعایت، کوئی خاندانی کوٹا، کوئی خصوصی تعلق نہیں، صرف ایمان اور عمل، جسٹ ایمان اور عمل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوط کی بیوی پر وہی عذاب آئے گا جو سب پر آئے گا۔ یہ جملہ اب عدل الہی کی روشن مثال ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان پر آیا عذاب۔ جو شخص دل اور عمل میں باطل کے ساتھ کھڑا ہے، وہ انجام میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عذاب کا وقت صبح کا وقت ہے۔ عذاب کے وقت کا تعین اس لیے کیا گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے مقررہ وقت پر آ کر رہنا ہے۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اب یہ فکرہ اب تسلی بھی ہے اور ایک وارننگ بھی ہے۔ پھر موقع کہ شاید کسی کو اندازہ ہو جائے کہ عذاب زیادہ دور نہیں۔ رات بھر مہلت دی گئی، سوچنے کا وقت دیا گیا، مگر جب صبح آئی تو کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ یہ صبح قریب نہیں، یہ ہر گمراہ قوم کے لیے آج بھی سوال ہے۔ سوچیے گا ضرور، کیا جملہ ہے؟ کیا صبح قریب نہیں، یعنی وقت جتنا بھی ہو گزر جائے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 اور 83 پڑھتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب آیا ہمارا حکم، جعلنا، ہم نے کر دیا، عالیہا، اس کے اوپر والے حصے کو، سافلاہا، اس کے نیچے والا حصہ، وامطرنا، اور ہم نے برسائے، علیہا، ان پر اس بستی پر، حجارتن، پتھر، من سجیل، کھنگر کے، یہ پتھروں کی ایک قسم ہوتی ہے، مندود، تہ بتہ، اوپر نیچے، مصوماتن، جو نشان زدہ تھے، ان ربی، تیرے رب کی طرف سے، وما ہیا، اور نہیں وہ بستی میں اور نہیں تھی وہ بستی من الظالمین، ان ظالموں سے، بے بعید، ہرگز دور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکمان پہنچا، یعنی وہ لمحہ آن پہنچا جہاں قرآن واضح کر دیتا ہے کہ عذاب کسی جذباتی رد عمل کا تو نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قطعی اور حتمی فیصلے کا وقت ہوتا ہے نا۔ امر الہی کا آ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اب اصلاح کا وقت گزر گیا، نصیحت کا وقت گزر گیا، مہلت کا وقت گزر گیا، اور اب کون سا وقت آ رہا ہے؟ عدالت الہی کا وقت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بستی کو الٹا دیا گیا ہے۔ استغفر اللہ، یہاں یہی وہ لمحہ ہے جہاں قرآن کہتا ہے جو زمین پر تھا وہ آسمان کی طرف گیا، اور جو اوپر گیا وہ نیچے آ گرا، یعنی بستی کو اٹھا کر پٹک دیا۔ تفسیری روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوت استعمال کی۔ انہوں نے ایک پر کے ذریعے قوم لوط کی پوری بستی کو جڑوں سمیت زمین سے اٹھایا، اتنا اوپر اٹھایا کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے کی، مرغوں کے بانگ دینے کی آوازیں سنی جو آسمان پر تھے۔ پھر اللہ کے حکم سے اس بستی کو الٹا کر زمین پر پٹک دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس قوم پر پکی ہوئی مٹی کے تہ بتہ پتھروں کی بارش کی۔ سجیل ایسی سخت مٹی کو کہتے ہیں جو آگ میں پک کر پتھر بن جائے۔ مندود کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک، قطار در قطار۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عذاب مسلسل، منظم اور مکمل تھا، نہ وقتی تھا نہ جزوی تھا۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پتھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم لوط پر برسائے گئے، آیت کا یہ حصہ لرزا دینے والا ہے۔ مصوماتن کا مطلب ہے نشان زدہ۔ آیت میں ہے کہ یہ پتھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشان زدہ تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ پتھر عام پتھر نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم، حکم اور فیصلے کے مطابق پہلے ہی سے ہر شخص کے لیے متعین اور مخصوص تھے۔ جیسے کوئی نام لکھا ہو کہ یہ پتھر نے اسی شخص کو لگنا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی ہر پتھر کا ہدف جو تھا، وقت اور مقام، اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق طے شدہ سا، کون سا پتھر کب، کہاں اور کس پر گرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ آیت میں ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے
اب یہی بات یہاں بالکل کلیئر ہو رہی ہے کہ یہ نشان زدہ جو زمین پر ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں علم الہی اور لوح محفوظ کے فیصلے کے مطابق تھی۔ یہ کوئی اندھی تباہی نہیں تھی بلکہ ادر پر مبنی سزا تھی۔ اور دیکھیں ہر پتھر ایک خاص مجرم کے لیے تھا، کوئی پتھر غلطی سے نہیں گرا، کوئی ایسا شخص جو اللہ کے حکم کے مطابق نکل چکا تھا اس سزا کی زد میں نہیں آیا۔ اسی لیے حضرت لوط کے ساتھ اسلام لانے والے محفوظ رہے، جبکہ ان کی بیوی جو دل سے قوم کے ساتھ تھی اور خبریں دیتی تھی مہمانوں کے آنے جانے کی، اسی نشان زدہ پتھر کا انجام کے انجام کا شکار ہوئی۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سزا ظالموں سے دور نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی معاشرہ وہی روش اختیار کرے جو قوم لوط نے کی، وہی گناہ اجتماعی طور پر جائز قرار دے دے، تو اللہ کا قانون بدلا نہیں ہے۔ طریقے بدل سکتے ہیں مگر فیصلہ جو ہے ہمیشہ نشان زدہ اور عادلانہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ان باتوں کا ذکر ہے تاکہ یہ محض تاریخ نہ رہے بلکہ ہمیشہ کے لیے تنبیہ بن جائے۔ غور کیجئے گا آیات پر، یہ اللہ تعالیٰ کے لفظ ہے، یہ کوئی میں نہیں بنا رہی، کوئی اور نہیں بنا رہا، میں وہ بتا رہی ہوں، بس باقی سبھی بھی وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ کرے ہم ایسے ہی ہو جائیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔